السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین دیکھو دیکھو کون آیا، یو ٹرن آیا۔ اس نعرے کے ساتھ آج ویلاگ کا آغاز ہوگا، تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگے نعرہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ دوبارہ ایک دفعہ پھر سے دیکھو دیکھو کون آیا، یو ٹرن آیا، یو ٹرن آیا۔ میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے لیے ایک بری خبر ہے، اور خدیجہ شاہ اور یہ ساری خواتین جو عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان سب کے لیے کوئی زیادہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک خوشخبری بھی ابھی سب سے پہلے، بلکہ ویلاگ کے شروع میں ہی آپ کو جو ہے وہ ایک خوشخبری بھی دینی ہے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 7,70,000 سبسکرائبر تک اب ہم ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ 2 مہینے کا ہمارا ٹارگٹ تھا، 2 مہینے کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل، بیل آئکن پریس کیجیے گا، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے اسے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو جناب سب سے پہلے اچھی خبر ہو سکتی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ میں یہ خبر آئی ہے کہ وزارت خزانہ کے حکام نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں اضافے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب کمی کا امکان ہے۔ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ کمی کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق 1 اکتوبر سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 98 پیسے 12 روپے اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 17 پیسے تک کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مٹی کے تیل کی قیمت 5 روپے 58 پیسے روپے نیچے آ سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم 26 روپے کا چھکا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ 26 روپے کا چھکا لگا ہوا ہے، اور تقریباً میرے خیال میں 17 روپے کا اپروکسیمیٹلی ڈیزل کے اندر جمپ آیا تھا۔ تو کچھ قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، بٹ لیٹس سی، جب تک میں فرینکلی اسپیکنگ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھ لیتا تب تک آئی وونٹ ٹرسٹ اٹ، بٹ یہ رپورٹ ہوا ہے اخبار کے اندر۔ اس کے علاوہ سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے جناب بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی چوروں سے 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے ہیں۔ اب تک 2301 بجلی چور گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف 15,047 FIRیں بھی درج ہو چکی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف مہم جرمانوں اور وصولیوں کے لیے نہیں بلکہ مفت خوروں کے رویے میں تبدیلی کے لیے ہے۔ تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز صاحب، انہوں نے کراچی چیمبرز میں جناب خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ $250 پر آ جائے تو اگلے 4 ماہ میں انٹرسٹ ریٹ 14% پر لے آئیں گے۔ نگراں حکومت کے دور میں کوشش کریں گے کہ ایسا ہو جائے۔ مجھے بہت مشکل لگتا ہے، ویسے یہ دونوں ہی چیزیں فی الحال مجھے مشکل لگتی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ 14 کے اوپر لے کر آئیں۔ مطلب آلریڈی جو مہنگائی کا حال ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اوپر رکھنے پڑتے ہیں۔ تو جو مہنگائی کا حال ہے، لگ نہیں رہا کہ ان دا شارٹ ٹرم فی الحال 14% کے اوپر، میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی میٹھا زیادہ پہ گیا، میں اگر اس کو عام الفاظ میں کہوں تو۔ ایکسپریس کے اندر شہباز رانا صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت کی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، دیکھ لو پہلی لائن ہی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو نگراں جو وزیر صنعت ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، تو شہباز رانا صاحب کی سٹوری کی پہلی لائن جو ہے میری بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ اپنی مقدس گایوں، زراعت اور ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے کے لیے فوری اقدامات کرے، اور معاشی استحکام کے لیے GDP کے 7% کے برابر مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے بے جا اخراجات کم کرے۔ اچھا، یہ جو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہے نا، یہ کئی دہائیوں سے یہ چلتی آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ایگریکلچر کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ایون وہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہو یا آٹے سے تعلق ہو یا ویسے مطلب وہ زمیندار ہوں، یہ سارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا کس طرح کو ٹیکسیشن کرنے دیں گے، یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ خیر، عالمی بینک نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ مالی سال غربت بڑھ کر 39.4% تک پہنچ گئی ہے۔ خراب معاشی حالات کی وجہ سے مزید 1.25 کروڑ افراد غربت کے جال میں پھنس گئے۔ تقریباً 9.5 کروڑ پاکستانی اس وقت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم عالمی بینک نے پاکستان کی اگلی حکومت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے تیار کردہ پالیسی کے مسودے کا اجرا کیا ہے، جس میں کم انسانی ترقی، غیر پائیدار مالیاتی صورتحال، زراعت، توانائی اور نجی شعبہ جات کو ضابطے میں لانا اور ان شعبوں میں اصلاحات آئندہ حکومت کے لیے ترجیحی قرار دی گئی ہے۔ اور یہ جناب اس سلسلے میں خبر ہے، نیب کی جانب سے 2 روز میں 44 ریفرنسز کا ریکارڈ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ آج نیب کی ہفتہ وار تعطیل کے باعث مزید ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع نہ ہو سکا۔ نیب ذرائع کے مطابق بقیہ ریفرنسز کا ریکارڈ پیر کو جانچ پڑتال کے بعد جمع کرایا جائے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی پیر کے روز تمام 80 ریفرنسز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ رواں ماہ 15 ستمبر کو سابق چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری دن کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی کئی شکیں کالعدم قرار دے دی تھیں۔ تو یہ نیب کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر بھی بڑی تیزی سے کارروائی ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کا جناب کوئی اب تک اتا پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی تک کہاں ہے۔ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے کہا ہے کہ 7 دن گزر گئے ہیں، سابق وفاقی وزیر کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ راول پنڈی پولیس نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں۔ لال حویلی کو بھی سیل کر دیا گیا، یہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ پولیس وہاں پہرا دے رہی ہے۔ شیخ رشید کو عدالت میں پیش کیا جائے، ہم عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ 17 ستمبر کو شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ پتہ نہیں گرفتار یا لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ چلے میں اس کو اسی طرح کہہ دوں، ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جناب سائفر کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ اس سلسلے میں رجسٹرار ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جو ہے وہ اب جاری کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پیر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ عدالت نے دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے عمران خان کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی تھی۔ تو جناب ایک خبر یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا، اور عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانتیں خارج کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف لاہور میں 9 مئی سمیت دیگر مقدمات بھی درج ہیں۔ تو ایک خبر یہ ہے، علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، بڑی کنفیوزنگ قسم کی گفتگو کی ہے۔ میں ایک کنفیوزنگ کا لفظ جو ہے وہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو جو گفتگو ہوئی ہے میں اس سے آپ کو میرے خیال میں آپ خود سمجھ پائیں گے کہ میں یہ لفظ جو ہے وہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ ان سے سوال ہوا، ایک انٹرویو انہوں نے دیا، ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ہمیں تو اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہے، لوگ تو باری باری آ کر کہتے ہیں کہ وہ تو کئی مہینے تک رہا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں لوگوں کو پہلے سے کیسے پتہ ہے۔ پھر ان سے سوال ہو کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا اول تو ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، جب جیل میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم کیا بتائیں کہ رہا کب ہوں گے، مطلب ان کو کچھ نہیں پتا۔ اس قسم کی باتیں اگر ہمیں سننے کو آتی ہیں تو کبھی ادھر سے کوئی کہتا ہے، کوئی ادھر سے آ کر کہتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک جیل میں ہیں، کسلے بھائی؟ اچھا میں تو علیمہ خان صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ کسلے بھائی، وہ بھائی سے جا کے پوچھ لیں گے بھائی کسلے بھائی، وہ بھائی آپ کو بتا دیں گے کہ کسلے بھائی۔ تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ہمیں کیا پتا الیکشن کب ہونا ہے، مطلب اس کا بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونا ہے۔ یہ تو اگر آئین کے مطابق چلیں گے تو کئی مہینے پہلے ہو جانے تھے، اب ہمیں کسی کو کیا پتا کہ الیکشن، خان صاحب نے مانگا ہی کیا تھا، صرف پاکستان کا حق، پاکستانیوں کا حق کہ انہیں الیکشن ملیں، اور انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا، اس لیے اب جیل میں ایک کیس سے نکالتے ہیں، کوئی قانون نہیں فالو ہو رہا، ہم تو خود ہی نہیں پتا کتنے کورٹس میں جا کر ہم بیٹھے ہیں۔ اگر انصاف خان صاحب کو مل جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک بار یہ جو علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، میں اس کنورسیشن کو صرف ٹیلی کرتا ہوں، کمپیئر کرتا ہوں جب یہی سب کچھ خان صاحب کے دور میں نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا اور ان کے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں بند کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ بھی یہی چیخیں مارتے تھے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، مطلب ان کے کیسز ہی نہیں لگ رہے، کس طرح آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور تب یہی ان کے لونڈے لپاڑے اور یہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا کہتے تھے ہاں دیکھا چیخیں نکل رہی ہیں، دیکھا کیسا ہوا ہے نا۔ پھر احتساب عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اس کا اے سی تو اتارتا ہوں نا، جا کے ملک کا وزیر اعظم ایک دوسرے ملک میں کھڑے ہو کے یہ تڑیاں لگا رہا ہے کہ جی میں جا کے اس کا اے سی اتارتا ہوں۔ آپ ذرا پرائم منسٹر کے عہدے کا صرف آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک لے آئے ہوئے تھے، کہ مطلب جو کام ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کا ہوتا ہے نا، یہ وہ کام ایک پرائم منسٹر اناؤنس کر رہا تھا بیٹھ کے۔ تو تب آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ انصاف کی دھجیاں کس طرح اڑائی جا رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے، لیٹ می کلیئر دس، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ یہ پرویز الہی، شیخ رشید، عثمان ڈار، یہ ان سب کے، صداقت علی عباسی، ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس بگاڑ کے اندر آپ لوگ شامل ہیں، آپ لوگوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر۔ آپ لوگ یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ اس انصاف کے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تحریک انصاف نام ہے ہماری جماعت کا، ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو۔ مٹی کے برابر ٹھیک کیا آپ نے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے۔ تو اس لیے آج چیخے مت مارے، اس نظام کا بیڑا غرق کرنے میں آپ لوگوں کا کردار ہے، آپ لوگوں کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حرارت آپ کو بھی محسوس کرنی پڑ رہی ہے۔
اس کے بعد ان سے سوال ہوا کیا تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی ہے؟ تو علیمہ خان صاحب کہتی ہیں یہ آپ تحریک انصاف سے پوچھیں. عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہیں کہ جا کے آپ تحریک انصاف سے پوچھیں. تو مجھے یہ شاید مجھے آج پتہ لگا کہ علیمہ خان صاحبہ شاید تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, مطلب ایون کارکن بھی نہیں ہوگی شاید, اسی طرح یہ. تو مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں تو صرف اپنے بھائی عمران خان کی بات کر سکتی ہوں. وہ جیل میں ہیں اس وقت, ہم امید رکھتے ہیں کہ ججز ان کو رہا کریں گے. اول تو ان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل فیض اور ثاقب نثار سے حساب لیں گے, ان کا ٹرائل کریں گے. آپ کس طرح سے اس بیانیے کو دیکھتی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں آپ غلط انسان سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا اس کا کیا جواب ہے, ادھر بھی کچھ نہیں پتا. مطلب وہ نو کمنٹ تسی انٹرویو نہ دو, مطلب دینا ضرور ہے تسی انٹرویو, جب آپ نے سوالوں کے جواب ہی نہیں دینے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مت دیں انٹرویو, چھوڑ دیں. پھر ان سے سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب نے وہ کہتی ہیں آپ غلط انسان سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا اس کا کیا جواب ہے. پھر ان سے سوال ہوا آپ کے بقول عمران خان کے خلاف مقدمات انہی کے دور میں بنے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے, اول تو ان کو وہاں ہونا نہیں چاہیے, اس لیے ہمیں کیا پتا کہ ان کو چھڑوانے کا, جیل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے. یار تسی نہ انٹرویو دو علیمہ خان صاحب, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت کیمرے کے اوپر آنا ہے اور کچھ نہ کچھ بولنا ہے. جب آپ کو نہیں پتا تو بہتر ہے چپ ہو جائیں, اوائڈ اٹ, سمپل از دیٹ. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ راول پنڈی کی 3 اہم عدالتیں ججز سے طویل عرصے سے محروم ہیں اور اب جج نہ ہونے کی وجہ سے جی ایچ کیو حملہ کیس بھی لٹک گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت, اینٹی کرپشن کورٹ اور ایف آئی اے کی کورٹ میں ججز تعینات نہیں ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت میں سانہ 9 مئی کے 10 مقدمات, اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کے 55 مقدمات لٹک گئے ہیں جن کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. ایف آئی اے عدالت میں جج نہ ہونے سے ایف آئی اے سائبر کرائم, انسانی سمگلنگ کے 67 کیسز لٹک گئے ہیں. اینٹی کرپشن عدالت جج نہ ہونے سے پولیس افسران, پٹواریوں, سرکاری ملازمین کے خلاف کرپشن کے 98 مقدمات زیر التوا ہیں. عدالتی ذرائع کے مطابق تینوں عدالتوں میں نئے ججز کی تعیناتی آئندہ ماہ اکتوبر میں متوقع ہے. سانہ 9 مئی سمیت تمام کیسز کے ملزمان نئی تاریخوں کے لیے ڈیوٹی ججز کے پاس فی الحال پیش کیے جا رہے ہیں. تو ججز نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا. اچھا جی, اب آ جائیں, دیکھو کون آیا, یو ٹرن آیا. یہ آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنی ہے. یہ پچھلے 3-4 دن سے نون لیگ والوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک نیا جذبہ اور جنون آ گیا ہے کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں وہ قومی مجرم ہیں. تو وہ بیسکلی آپ کو پرانی یادیں جو ہے نا وہ دلانے کی, جب وہ کبھی کبھار وہ کپلز مشکل میں ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, کدی عشق کیتا ہوئے تھانوں پتہ ہے, تو وہ کبھی آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کہیں پھنس جائیں یا حالات خراب ہو جائیں تو پھر دونوں محبوب آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں تمہیں یاد ہے ہم ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ چلا کرتے تھے, میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے درخت کے اوپر وہ نام لکھا تھا. اور تسی ریفریش کر دے ہو نا, میموری ریفریش کر دے, وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں یار میرا بڑا پرانا ساتھ ہے, پرانا محبوب جو ہے وہ, اس کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے ایہو جی گلا کر دے ہو ٹھیک کرنے کے لیے. تو پچھلے 3-4 دن سے نا نون لیگ کے بھی دل میں آیا کہ یار وہ ایک دور تھا, ہم لوگ جب وہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف ہم نے نعرے مارے تھے, یاد ہے تمہیں؟ اور دیکھو کون آیا, شیر آیا کر کے ہم لوگ گجرانوالہ کے اندر میاں صاحب نے جب تقریر کی تھی بڑا مزہ آیا تھا. مطلب یہ والا موڈ جو ہے نون لیگ کا آن ہوا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپلی یہی ہے کہ بھائی وہ اسی جو اتنے آواں گے لاہور, تو لاہوریوں نے کہنا ہے اوے مہنگائی کا بیڑا کر کرتا ہی وہ شیر کھا گیا سانوں, یہی کہنا ہے نا انہوں نے. تو کچھ کریے, انہوں نے کہا بھائی کی کریے, چلو دراز کھولو, کڈو واپس اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا کارڈ, تو مارو نعرہ ایسی تیسی, لڑ جنرل باجوہ جنرل فیض تاڑی ایسی تیسی, یہی نعرہ مارنا تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے پلٹے مارے, ٹھیک ہے, اب اس کی مثال کیا ہے؟ یہ سامنے ہنا بٹ صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے 26 اپریل 2022 کا. کب کا؟ 26 اپریل 2022 کا. تھینک یو فار اسٹینڈنگ فار دا رول آف لا اینڈ سپورٹنگ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی, وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ. دیکھو کون آیا, یو ٹرن آیا. کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. ذیشان ملک صاحب, آپ نہیں جانتے ہوں گے, کم لوگ جانتے ہوں گے, میں بتا دیتا ہوں کون. ذیشان ملک صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے پرسنل سیکٹری یا اسسٹنٹ ہیں, مطلب بالکل, یا پتہ نہیں پولیٹیکل سیکٹری یا ایڈوائزر ہے, مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن نال ہی ہوتے ہیں. آپ نے مریم نواز سے اگر رابطہ کرنا ہے نا تو ذیشان ملک صاحب آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں. مطلب یہ ہی از دا گو ٹو مین. یہ ذیشان ملک صاحب نے بھی 26 اپریل, ڈیٹ ایک ہی ہے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی بھی اور ذیشان ملک صاحب کی بھی ڈیٹ ایک ہی ہے.
انہوں نے کیا لکھا؟ عمران خان نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین اور کرسی بچانے کے لیے آئین شکنی کی، قانون توڑا، اداروں کو نیوٹرل ہونے پر متنازع بنایا، ان کی کردار کشی کے لیے مہم شروع کروائی، لیکن ادارے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب اور پورا ادارہ خراج تحسین کا مستحق ہے۔ وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ، وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ذیشان ملک صاحب بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی۔ اب آپ کو میں تیسرا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ صاحب ہیں عاطف رؤف صاحب، ان کی تصویر غور سے دیکھیے، کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ مریم نواز کے ساتھ۔ یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ جڑا بھی کام ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا تے، یہ جو ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، جو ٹویٹس نون لیگ کی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ عاطف رؤف صاحب ہینڈل کر۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، ملا ہوں میں ان سے، بہت اچھے آدمی ہیں، کوئی نو ڈسرسپیکٹ۔ یہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ اس ملک کو فوج آئین کے ساتھ، اچھا ملک کو نہیں بھی لکھنا، یہ تھا اس ملک کی فوج، جلدی جلدی میسج لکھتا ہے۔ اس ملک کی فوج آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کی عوام آئین کے تحفظ کو یقینی بنانے پر جنرل باجوہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جڑے تین بندے ہیں نا، یہ ہنا پرویز بٹ، عاطف رؤف اور یہ ذیشان ملک صاحب، یہ آپس میں دے ویری کلوز، یہ ان کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ بھی آپس میں اکٹھے ہی ہیں۔ تو یہ 26 تاریخ تک، 26 اپریل 2022 تک we were standing with General Bajwa. But now it's today, the date is 23rd September 2023 and now we don't want to stand with General Bajwa. آج تو 1.5 سال پہلے we were standing with General Bajwa, now we don't want to stand with General Bajwa because now we have to do politics and we have to run a political campaign because we don't have anything to sell right now to the Pakistani public. That's the biggest problem. سوری انگریزی کو زیادہ ہی پہ گئی بچ، ہمارے پاس ہے نہیں بھائی کچھ بیچنے کے لیے، ہمارے پاس سودا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اب دیکھو کون آیا؟ یو ٹرن آیا۔ اب ہمیں یہ یو ٹرن لینا پڑے گا۔ یار مجھے پتہ ہے، مجھے چڑ پتہ ہے کس بات کی چڑھتی ہے، اور یہ میں خان صاحب کے حوالے سے بھی، جو میرے ریگولر ویلاگز دیکھتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی میں بار بار یہ کہتا ہوں، یار لوگوں کو نا گدھا مت سمجھا کریں، لوگوں کو اتنا بے وقوف مت سمجھیں کہ ہم ان کے سامنے گھاس ڈال دیں گے اور یہ چپ 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 کھانا شروع ہو جائیں گے۔ مت کیا کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں سے کام اگر نہیں ہوتا، آپ لوگ مہنگائی نہیں سنبھال سکے، آپ نے ساگ ڈار کو لانا تھا، بیڑا غرق کرنا تھا، اکانومی کا حصہ پورا ڈالا ہے آپ لوگوں نے، لیکن فار گاڈ سیک اس قسم کا جھوٹ مت بولا کریں کہ اگلے کو نا تپ چڑھ جائے۔ یار تو مینوں اینا بے وقوف سمجھنا۔ یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگلے کو جو ہے نا کوک کی بوتل پلانے کی کوشش کریں، انہوں نے کہا بھائی 500 روپے کڈو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوک کی بوتل 500 کی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگلے کو تب چڑھے گی تیرا دماغ تو نہیں خراب، تو میں نے 500 کی کوک کی بوتل بیچنا پہ۔ سو 1.5 سال پہلے جو آپ باتیں کر رہے تھے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پوری کیمپین رن ہوئی تھی اس وقت، یہ جو ہیش ٹیگ ہے نا وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ، یہ پوری کیمپین رن کی تھی انہوں نے۔ اور میں یہاں تک جانتا ہوں کہ انہوں نے مختلف صحافیوں سے رابطے کیے تھے کہ بھائی ذرا ٹویٹ تو کرو ذرا، یہ کیے تھے ان لوگوں نے، اور باقی بھی اپنے ان کے، اچھا وہ صرف لونڈے لپاڑے ادھر نہیں ہوتے، لونڈے لپاڑے صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہوتے، لونڈے لپاڑے ادھر بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو پک کروایا تھا کہ بھائی نا ذرا کرو نا ٹویٹ، تو مت کیا کریں اس طرح۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو آج کل میرے خیال میں آج ان کی آج واپسی ہے، 23 ہے، آج ان کی واپسی ہے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کو انہوں نے ایک قسم کا ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ میں بیٹھ کے کہا ہے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس نیو یارک میں کی، تو انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان ہو جائے گا، کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا، مگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اگر خود ہی کوئی پیرانوائڈ ہو کر یا انسیکیور ہوا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں پر ایسا قانون پاس ہوا ہو جہاں پر خاتون کو حق دیا گیا ہو کہ وہ قتل کر دے یا کسی عمارت کو جلا دے، یا خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ توڑ پھوڑ کر دے۔ یہ جینڈر بیسڈ چیزیں نہیں ہوتی۔ جو بھی مرد یا خاتون اس قسم کے عمل میں شامل ہوا ہے اس کو قوانین کے تحت ہم پرسوٹ کریں گے، نہ ہم کسی کانگریس مین کو جواب دہ ہیں، نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دہ ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کوشش ہے کہ الیکشن تک ملک میں کچھ نجکاری ہو چکی ہو، غیر ملکی سرمایہ کاری آ چکی ہو، تاکہ نئی حکومت کو اپنا منشور آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ سو بیسکلی یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے، آپ کو یاد ہے نا خان صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر دنیا جہان کے پٹھیاں چھلانگاں ماریاں گئی ہیں سن اور وہ بنگڑے ڈالے گئے تھے،
آج آ گیا ساڈے خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے تو وہی خان جڑا ہے نا وہ 8 مہینے کے بعد انٹرویوز میں کہہ رہا تھا کہ جناب واٹ ایور ہیپن ود امیریکا از جسٹ بہائنڈ اس ناؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. اینا جو ایبسلوٹلی ناٹ ہے سی اور 1.5 کلو ایبسلوٹلی ناٹ چک کے سائڈ سے رکھتا سی انہوں نے. تو اب انوارو حق کاکڑ صاحب نے بیسکلی جو ایبسلوٹلی ناٹ ہے نا یہ تحریک انصاف کو سنایا انہوں نے کہ بھائی اگر آپ کے ذہن میں کہیں پہ یہ ہے نا کہ یہ 9 مئی اور میں بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ 9 مئی کا داغ جو ہے نا انج کر کے دھل جائے گا, نہیں ہونا. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کو پیغام دیا گیا کہ جناب ان تاڑے لئی ایبسلوٹلی ناٹ. اور خاص طور پہ وہ جو خواتین ہیں خدیجہ شاہ, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, یہ ساری خواتین جو اندر ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.